12 لوگ نااہل ہوئے ہیں غلط ایسٹس دکھانے کی وجہ سے، اور نواز شریف بھی اس نااہلیت کے دائرے میں آتے ہیں۔ ہم اس اصول کو نہیں مانتے ہیں کہ میرا چور زندہ باد اور آپ کا چور مردہ باد۔ عدالت عظمیٰ سے بڑا کوئی امپائر نہیں ہے، ہم اس کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی امپائر نہیں ہے، باقی سب 2 نمبر امپائر ہیں۔ کسی ملک کے اندر ایک پرائم منسٹر جمہوریت کے اندر اخلاقی قوت سے حکومت کرتا ہے، جسمانی قوت سے نہیں، بندوقوں سے نہیں، لاٹھیوں سے نہیں۔ نواز شریف کے پاس آج کوئی اخلاقی قوت نہیں رہ گئی آج پرائم منسٹر رہنے کی۔ مقدمے کا آغاز ہو گیا ہے، سپریم کورٹ پر اس کا فیصلہ چھوڑا جائے، ایکسپلائٹیشن کی کوئی کوشش نہ کی جائے۔ ناظرین السلام علیکم۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد میرے ساتھ ہیں۔ عام حالات میں بھی شیخ رشید احمد کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں، ان کا تجزیہ بہت دلچسپ ہوتا ہے، لیکن اس وقت تو صورتحال ہی بہت دلچسپ ہے، اور دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید احمد اس صورتحال کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں۔ شیخ صاحب ویری وارم ویلکم۔ شیخ صاحب کیا ہوا؟ مطلب آپ لوگ تو آئے تھے استعفیٰ لینے کے لیے، وزیر اعظم سے عدالت میں چلے گئے۔ میرا خیال ہے بہتر ہی ہو گیا۔ میرے خیال میں نواز شریف نااہل ہونے جا رہے ہیں اس کیس میں، مجھے تو پورا یقین ہے کہ انصاف ملے گا، اور یہ پوری تگ و دے کریں گے۔ ممکن ہے یہ سپریم کورٹ سے بھی بھاگیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید پیپلز پارٹی بھی اس میں سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے لیے اس کو جوائن کر لیں، اور مجھے قانون کے جیتنے کی، انصاف کے جیتنے کی پوری امید ہے، اور میں اس انٹرویو پہ قائم وہ بھی کہ 2016 نواز شریف کے خاتمے کا ساتھ۔ لیکن آپ نے پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں جیسے خورشید شاہ صاحب ہے، لطیف کھوسا ہے، وہ لوگ بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بلیو نہیں کرتے کہ عدالتیں اس قسم کے سیاسی مسائل کا حل نکال سکتی ہیں، اسی لیے وہ عدالت میں پٹیشن لے کر نہیں گئے۔ وہ ہمیشہ سے اس کے بعد بھی جب یہ عدالت میں چلے گئے تو بھی انہوں نے یہی تنقید کی ہے کہ عدالتیں حل نہیں نکال سکتی اس قسم کی چیزوں کا، اور یہ ایک عجیب و غریب چیز ہو گئی ہے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں پیپلز پارٹی کو اس سپریم کورٹ کو جوائن کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آگے ہی پیپلز پارٹی بہت سارا ماسز کی سپورٹ کھو چکی ہے، اور وہ 4 بے ہنگم قسم کے پوائنٹ لے کر کے وزیر خارجہ نہیں ہے، اور ڈاکٹر عاصم کو تو رہا کر ہی دیا گیا ہے، اور وزیر خارجہ تو خیر ہونا چاہیے، کوئی اتنا بڑا بھی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اگر عاصم کو رہا کروا لیا ہے، عاصم کو انہوں نے رہا کروا لیا ہے، سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی کو ایز اے پولیٹیکل ورکر جوائن کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ کو 2-3 دن جو میں نے دیکھا ہے وہ آئین اور قانون کی علم برداری اور آئین اور قانون کے مطابق مجھے فیصلہ دیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ اور ڈاکٹر عاصم کی رہائی کی بھی تو کوئی اہمیت ہوگی نا؟ اس سب رہائی کے باوجود پیپلز پارٹی کا رہائی کچھ نہیں ہوا، ویسے ہی اس بلاول کو کھلا رہے ہیں۔ کراچی میں وہ ناکام ہوا، یہاں کا مجھے پتہ نہیں کیسا گیا، کراچی کو میں نے دیکھا۔ کیا ڈاکٹر عاصم کی رہائی کے اندر ایک ڈیل نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو پھر آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ڈیل وہ دوسرے لوگوں سے کروانا چاہتے تھے انہوں نے حکومت سے کروائی ہے، کیونکہ حکومت اس وقت بہت بڑے یہ ڈان لیگ جو نیشنل سیکیورٹی کے تحت کیس میں، وہ تو صاحب جو جن کی خبر تھی وہ تو میرا خیال امریکہ چلے گئے ہیں کچھ دنوں سے، اور وہ تو الیکشن کی کوریج کے لیے گئے نا، واپس آ جائیں گے؟ وہ آئیں گے، ابھی ٹھہر کے ہی آئیں گے، اتنے سارے، کیونکہ دیکھیں نا حکمران بھی اپنے سارے شطرنج کے مورے چلا رہے ہیں۔ میں اس کیس کو، جو نیشنل سیکیورٹی کا کیس ہے جس کو انڈیا کے ساتھ لنک کیا گیا ہے گوا کی اس کانفرنس کے ساتھ اور امریکن کانگریس کی رپورٹ کے ساتھ، اگر گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، ممکن ہے بعض لوگوں کو 1952 آرمی ایکٹ کے تحت گرفتار کریں۔ یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ۔ ہاں جی، کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کہنے میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے، بات صحیح ہے۔ لیکن شیخ صاحب 1980 کی دہائی سے تقریباً 30-35 برس گزر گئے جب سے ہاؤس آف اتفاق و شریف خاندان سیاست میں آیا ہے، کون سا ایسا موقع ہے کہ پاکستان کی کسی عدالت نے ان کے انٹرسٹس کو نقصان پہنچایا ہو؟ عدالتی نظام نے ان کو فائدہ ہی دیا ہوگا، نقصان نہیں ان کو کبھی پہنچایا۔ دیکھیں، جب عدالت فیصلہ دینے کے قریب آتی ہے، یہ عدالت کو خریدتے ہیں، یہ عدالت میں حملہ کرتے ہیں۔ شریف خاندان پیسے کے زور پہ سیاست کرتا ہے، کوئی ان میں اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے۔ پورے دیکھیں نا، پچھلے دنوں انہوں نے اس ہفتے جتنی
ایڈورٹائزمنٹ بانٹی ہے اور اتنا بلین روپیز خرچ کیا ہے. ایون کہ جو بڑے بڑے، اب میں کیا کہوں، کیونکہ کوئی شخص وہ مال لگانا بھی جانتے ہیں، کمانا بھی جانتے ہیں، یہیں سے کماتے ہیں، یہیں لگاتے ہیں، یہیں کھاتے ہیں. دنیا کی تاریخ میں ایک پہلا واقعہ ہے کہ میں سٹنگ منسٹر تھا اور میرے ارد گرد کے لوگوں کو اس طرح اکٹھا کیا گیا کہ مجھے خبر نہیں کی اور سپریم کورٹ پہ حملہ کروا دیا گیا. پنجاب ہاؤس میں ناشتہ کروایا گیا اور سیف الرحمان صاحب بریف کیس لے کے جاتے تھے ججز کے پاس. وہ جرنیلوں کو بھی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. آصف جنجوعہ کے دور میں آپ دیکھیں بی ایم ڈبلیو کے کیسز پورا چھانگا مانگا آباد کر لیتے ہیں. سر اس ملک میں پیسے کا اتنا بڑا رول ہو گیا ہے کہ اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل چکا ہے اور سیاسی سوچوں کا ماتم ہو رہا ہے. شام غریبہ ہیں سیاسی سوچوں کی کہ کوئی بندہ سیاسی سوچوں پہ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے ایون نون لیگ میں جو یہ سمجھتا ہو کہ یہ لوگ پاناما لیگ میں ملوث پائے گئے ہیں. نہ یہ فوج نے نکالا ہے، نہ شیخ رشید نے نکالا ہے، نہ عمران خان نے نکالا ہے، نہ ABC-Z نے نکالا ہے. ان کی قسمت نے نکالا ہے. اور ان کی چالاکیاں جو انہوں نے یہ خبر لگوانے کے لیے کی، وہ چالاکیاں آگے آ گئیں. وہ صدقہ جو ہے دوندے کا، پرویز رشید کا، میرے دوست کا، وہ قبول ہے کہ نہیں ہے؟ یہ قبول نہیں ہے جی. ابھی تک JIT نہیں بنی. آج شام تک جو پرائم منسٹر ہاؤس سے JIT کا پریس ریلیز جاری ہوا اس میں لکھا ہے MI ISI IB. اس میں کسی 3 سویلین لوگوں کا ذکر نہیں ہے. اس میں اپنی مرضی کے پولیس والوں کا پریس ریلیز نہیں ہے، اپنی مرضی کے بیوروکریٹس کا ذکر نہیں ہے. اور یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس کر رہے ہیں اس وقت تک جب نومبر، مڈ آف دی نومبر میں ایک نیا آرمی چیف آ جائے. if there will be رحیل شریف or there is no رحیل شریف، یہ کیس ان کے گلے پڑے گا. آپ نے پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں سنا کہ کیپٹن صفدر نے جو اپنی جواب داخل کروایا ہے کورٹ میں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میری اہلیہ جو ہیں ان کا کوئی نہیں ہے، اکاؤنٹ ہے ہی نہیں ان کا آف شور. اب ظاہر ہے انہوں نے کچھ سوچ کے، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ویسے ہی کہہ دیں ایسے ہی کرتا ہے، کچھ سوچ کے ہی انہوں نے یہ تحریری بیان دیا ہوگا نا، ویسے ہی تو نہیں انہوں نے یہ دیکھیں اصل اس میں حکمت عملی ہو. حکمت عملی ہوگی یقیناً. پتہ نہیں مریم نواز بھی ملک چھوڑ چکی ہوں گی، ہیں یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا، ممکن ہے یہی ہو، لیکن غالب خیال یہی ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں. میں تو نقطے کی بات کر رہا ہوں، کچھ تو انہوں نے سوچا ہوگا. نقطے کا بیان بڑا واضح ہے کہ نواز شریف کی بیٹی ڈیپینڈنٹ ہے 2013 کے ان کے گوشواروں میں، ایسٹس میں 2 کروڑ یا کتنے کروڑ کی اس کی زمین ہے، نواز شریف نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. 12 لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس بنیاد پہ کہ انہوں نے غلط گوشوارے داخل کیے. ابھی کچھ دن پہلے ایک خاتون ڈسکوالیفائی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے میاں کے بارے میں پیٹرول پمپ کی کوئی انکم کو غلط ظاہر کیا. میں نواز شریف کو اس کیس میں جی نااہل ہوتا دیکھ رہا ہوں. کبھی کسی ریاست اور مملکت کی عدالت نے یا قاضی نے وہاں کے بادشاہ کو فارغ کیا؟ یوسف رضا گیلانی کل کا کیس ہے جی. ہسٹری کتنی بڑی ہے، حالانکہ 248 کے تحت تو وہ بھی نہیں سکتا تھا. یوسف رضا گیلانی تو پاور نہیں تھے نا، زرداری صاحب تھے، وہ تو ان کے نامنی تھے. دیکھیں اسی کی بنیاد پہ ہوا. دیکھیں آپ یہ دیکھیں اس کیس میں کتنے کیسز ایسے ہیں جو انہوں نے OGDC کے لگائے، جو انہوں نے نیسپاک کے لگائے، جو انہوں نے نیپرا کے لگائے، جو انہوں نے نیپ کے لگائے. ایون ایک بیریا کا نیپ کا ڈسکوالیفائی ہوا، اس کے بعد ایک جج ڈسکوالیفائی ہوا. سر دیر از آلویز فیس بیہائنڈ اے کیس، اور جب فیس مارک ہو جائے، میں اس میں سینڈوچ بنتا دیکھ رہا ہوں. قانون کے تقاضوں کے عین مطابق نواز شریف کو نااہل ہوتا دیکھ رہا ہوں. آصف علی زرداری صاحب کے خلاف خط لکھوانا چاہتی تھی سپریم کورٹ. یہ وہ سپریم کورٹ تھی جس کے پیچھے PMLN کی پنجاب حکومت بھی کھڑی تھی. میڈیا کا بہت بڑا طاقتور طبقہ جو سیکشن تھا وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا. فوج کی بھی سمپتھیز ان کے ساتھ تھیں. افتخار چودھری صاحب آدمی بھی بڑے دبنگ تھے، بڑے دلیر ان کو سمجھا جاتا تھا. اس کے باوجود آصف علی زرداری صاحب کے خلاف خط نہیں لکھوا سکے، اور آصف علی زرداری کے جب ایک نامنی کو فارغ کیا تو انہوں نے اپنا دوسرا نامنی وہاں لگا دیا. تو طاقت گیلانی صاحب نہیں تھے، طاقت آصف علی زرداری تھے، بادشاہ آصف علی زرداری تھے. اب بادشاہ نواز شریف صاحب ہیں. کسی بادشاہ کو کبھی کسی عدالت نے تاریخ کی میں فارغ نہیں کیا. عدالت قانون ننگا ہوگا یا نواز شریف ننگا ہوگا، قانون بے نقاب ہوگا یا نواز شریف بے نقاب ہوگا، قانون بے حجاب ہوگا یا نواز شریف بے حجاب ہوگا. نواز شریف ہوگا، نواز شریف ہوگا، نواز شریف ہوگا، نہیں بچ سکتا. I have the right to say this.
یہ فیتھ ہے آپ کا؟ میرا فیتھ ہے انشاءاللہ، پورا یقین ہے آپ کو؟ 100% مجھے یقین۔ لیکن ہمیشہ جب آپ لوگ یقین کرتے ہیں وہ چیز نہیں ہوتی، پھر آپ کو بھی دکھ ہوتا ہے؟ آپ کوئی دکھ نہیں ہوتا، ہماری سٹرگل ہے، ہماری سٹرگل ہے، کیا دکھ ہونا ہے؟ ہم نے ہمارا کوئی نعوذ باللہ کوئی، ہم یہ دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی اہل نہیں ہے، اس میں ایبلٹی نہیں ہے، خانہ نمبر 2 سے خانہ نمبر 1 میں چلا گیا ہے، اور دولت کے زور پر، کمیشن کے زور پر یہ ہم لوگوں کے احساسات اور جذبات کو خریدتے ہیں، یہ ہم لوگوں کو وہ چہرے لاتے ہیں جو ہمارے نمائندے نہیں ہیں، دولت کے نمائندے ہیں، جو کلاس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اس کی کوئی آواز نہیں۔ ان دی اینڈ غریب بھی کہتا ہے چلو یار چینی کے آٹے کی بوری مل رہی ہے، گھی کا ڈبہ مل رہا ہے۔ کیا غریب کے بچے کو نوکری ملی ہے جی؟ اس ملک میں ان 3 سالوں میں اگر نواز شریف صاحب کا کوئی فالوور یا نواز شریف یا ان کا وزیر یہ بتائے کہ یہ فلانے آدمی کو میرٹ پہ نوکری ملی ہے، اس غریب کے بچے کو نوکری ملتی ہے جس کا ایم این اے یا ایم پی اے اس کے ساتھ ان ٹچ ہوتا ہے، وہ اس کی پرچی لے کے جاتا ہے، اس کو نوکری مل جاتی ہے۔ ایم این اے کا اپنا ہی بچہ اکاموڈیٹ نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، میری اگر اولاد ہوتی تو میں کوشش کرتا پہلے میرا بچہ لگے، پہلے میرے گھر میں پانی آئے، پہلے میرے گھر میں گیس کی بڑی لائن آئے، پہلے میرا جو ہے معاملہ ٹھیک ہو، پہلے میرے گھر تک سڑک پہنچے، پہلے میرے گھر تک پانی پہنچے، پھر غریب کے گھر تک پانی پہنچے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ ملک صاحب؟ کس ایم این اے کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں ایم این اے کی مجال نہیں ہے۔ ہم نے ان ایم این او کو عزت دلائی، ان کی کیا اوقات تھی؟ ہم اپوزیشن سٹرونگ نہ کرتے تو نواز شریف ان کو ٹھٹ بھی نہ مارتا۔ ہمیں دعائیں دیں جنہوں نے انہیں قاتل بنا دیا۔ یہ کیا پدی کا شوربہ۔ ان سب کی اہمیت اس لیے کہ شیخ رشید مخالف ہے، ان سب پہ کیسز ہیں سیریس قسم کے، 9 ٹن ایفیڈین کے کیس ہیں، 9 ٹن ایفیڈین کے، جس میں ہمارے مخالفوں کے 2 ٹن ہیں۔ ہمارا کیس تو 1 کلو کا، یار 1 کلو ادھر بھی لگا دو، ہمارے بھی بڑے مسائل ہیں۔ ہم 2 ٹن نہیں مانگتے خدا اور رسول کے لیے، بہت بڑا اماؤنٹ ہے، کتنے 20 بلین لیکن کتنا آپ ایفیڈرین کو رو رہے ہیں، لیکن وہاں پر سارے راولپنڈی میں تنخواہیں اور نوکریاں تو وہی بانٹ رہے ہیں جن کے اوپر آپ ایفیڈرین کا الزام لگا رہے ہیں۔ الزام نہیں لگا رہا، میں نہیں لگا رہا، کورٹ میں لگا ہوا ہے، میں نے کچھ نہیں لگایا۔ لیکن نوکریاں تو وہی دے رہے ہیں نا غریب کے بچے کو۔ غریب کے بچے کو نوکری کون دیتا ہے جی؟ جنہوں نے بھٹو کے لیے اپنے آپ کو آگ لگائی 20 آدمیوں کو، ان کو نوکری شیخ رشید نے دی۔ کتنے سالوں بعد؟ 9 سال بعد جو بے نظیر کے ساتھ شہید ہوئے، اس کے بیٹے کو سیاست کی بلاول کو ضرورت پڑی تو ایک ناکام ریلی نکالی۔ ان کو جو پلاٹ بھی دیے وہ ملک ریاض بحریہ والے سے لے کر دیے، اپنے سے نہیں، اسلام آباد میں کہہ دیا چلو 10-10 مرلے کے پلاٹ دیتے ہیں۔ سر جی کیا بات کرتے ہیں؟ یہ 5 خاندان چور اور ڈاکو، لٹیرے، بے ایمان، نامراد، یہ ناسور ہیں اس معاشرے کے، اپنی اولاد میں بانٹتے ہیں، غریب کو ڈانٹتے ہیں۔ اپنا بیٹا ان کا روئے تو ان کو کلیجہ پھٹتا ہے، غریب کا بیٹا روئے ان کے سر میں درد ہوتی ہے۔ کیا کیا جی اس معاشرے میں؟ آپ بتائیں، یہ قرضے آپ اکانومی ہے 73 بلین US ڈالر IMF کے ہم مقروض ہیں جی، 73 بلین، 25,000 ارب کے ہم مقامی بینکوں کے مقروض ہیں، 670-80 یہ پرائیویٹ پاورز والوں کا دینا ہے۔ ہمیں نئی گولی دے رہے ہیں، بادشاہ آ رہا ہے، داشو آ رہا ہے، یہ رکھ لینا جب میں مروں گا، میرے مرنے تک بھی شاہراہ ریشم بادشاہ اور داشو میں نہیں گر سکتی۔ ابھی تک ایک کنال زمین نہیں لی۔ لاہور کی سڑکیں بنانا، چیکو سلواکیاں کی سڑکیں زبردست ہیں جی، بوڈا پاس کی، پنگ یونگ کی، جہاز بھی اترتا ہے اور گاڑی بھی چلتی ہے۔ کیا سڑکیں مسائل ہے پاکستان کے؟ پاکستان کا سیریس مسئلہ غربت کا پیمانہ اس تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں، لوٹ مار۔ میری کانسٹیچوئنسی میں موید صاحب ایسے کیسز ہوئے ہیں جن کے باپ کی شرافت کی میں قسم کھا سکتا ہوں، ان کی اولاد چوریوں میں پکڑی جا رہی ہے۔ گزارا نہیں ہے لڑکوں کے پاس۔ موبائل اتنی بڑی بیماری ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، 500,000 روپیہ اس کو کیا کرتے ہیں فیڈ کرنے کے لیے اس میں۔ پاکستان میں آپ کو جو یہ سب ایشوز ہیں، لیکن اور بھی بڑے ایسے ایشوز ہیں جنہیں سیاستدانوں کو اٹھانا چاہیے۔ ایک بریک لے لیں ناظرین، اور وہ جو ایسے ایشو ہیں جنہیں نہ تحریک انصاف اٹھاتی ہے، جنہیں نہ شیخ رشید صاحب اٹھاتے ہیں، ان پہ بھی ذرا بات کر لیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ وقفے سے پہلے میں نے کہا کہ بہت سے ایسے اہم سیاسی ایشوز ہیں جنہیں سیاسی جماعتوں کو، اپوزیشن کو، خواہ وہ تحریک انصاف ہو یا شیخ رشید ہوں یا کوئی اور جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، انہیں اٹھانا چاہیے، لیکن ان کو اٹھایا نہیں جاتا۔ وہیں سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں۔
شیخ صاحب، عمران خان صاحب جب بھی اپنے کنٹینر یا ڈبے کی پہاڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نواز شریف کو ایک ایسے للکارتے ہیں جیسے ان کے پاس کوئی بہت بڑی فوج ہے یا بیوروکریسی ہے یا کوئی بہت بڑا وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اٹھا کے ماریں گے، استعفیٰ لے لیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 27 تاریخ کے بعد سے پنجاب پولیس نے گھروں میں جا کے لوگوں کو مارا، گھروں میں چلے گئے، لوگوں کے بچوں کو اٹھا کے لے گئے، ان کی بیویوں کے ساتھ زیادتی کی، ان کے نوکروں کو مارا، اور یہ پورے پنجاب میں یہ سارا سین ہوا. یہ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگ اسے کہتے ہیں اس کو رقم کریں، ڈاکومنٹ کریں، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ پنجاب پولیس نے کیا کیا. آپ لوگ تو صرف بڑھ کے مار رہے ہیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں پی ٹی آئی کی بہت بڑی فورس ہے یہ جو سوشل میڈیا میں، اور ان کو ایسا ایک بلاگ بنانا چاہیے. میں بہت سارے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں کہ جن کے والدین کو پکڑ کے لے گئے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، جن کے بھائیوں کو پکڑ کے لے گئے کہ بھائی کو. پنجاب کی پولیس ایسے کرتی ہے، یہ آج کی تاریخ نہیں ہے. لیکن کس قانون کے تحت کوئی کرتی ہے؟ قانون 6 نومبر 1968 کو میرے والد کو، میرے بھائیوں کو، جب میں نے بھٹو کا جلسہ پلٹا، میں نے کہا میں پلٹوں گا، 8 دن پہلے میں نے اعلان کیا، تو میرے 3 بھائی اور 1 والد، حالانکہ میرا بھائی ایک ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھا نوائے وقت کا، 3 بھائی اور 1 والد کو حوالاتوں میں رکھا، تھانہ وارث خان میں رکھا، CIA میں رکھا. لیکن جب میں نے اپنا کام دکھا دیا، بھٹو کا جلسہ پلٹ دیا تنہا، تو اس کے بعد ان کی بیلیں ہوئی، سب کچھ ہوئی. لیکن آج کے مہذب دور میں جہاں میڈیا اتنا لائیو ہے، ہمارے وقت میں تو ایک ہی PTV تھا نا. بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہاں اخبار میں خبر لگوانی بڑا مشکل ہوتا تھا، چند اخبار ہوتے تھے. آج جتنا سوشل میڈیا سٹرانگ ہے، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اور عمران خان صاحب سے میں یہ کہوں گا، اور اگر کوئی سن رہا ہو تو ایک ایسی ایک اس کی ساری ہاٹ لائن ہو کہ کس کے ساتھ کہاں کیا ہوا، اور سچی ہاٹ لائن ہو. کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں نا کمپنی کی مشہوری کے لیے کہ جناب علی یہاں سے بھاگے اور کہا جی کہ مجھے تو آزاد کشمیر لے گئے تھے یا فلاں لے گئے تھے. سو جہاں ریئل لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اور پی ٹی آئی کے لوگ یہ سن بھی رہے ہوں گے. ہمارے تو جی دیکھیں، جہاں سے ہم گوشت لیتے تھے ان کو بھی پکڑ لیا، جہاں ہم سبزی لیتے تھے ان کو بھی پکڑ لیا. لیکن ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی قانون اور ضابطے کے بغیر گھروں میں چڑھے ہیں یہ. اچھا شیخ صاحب، آپ کہتے ہیں کہ 1960 کی دہائی میں آپ کے والے بھائیوں کو پکڑ لیا، پھر 70 میں بھی 68 میں بھی یہی ہوتا رہا کہ پولیس پری ایمپٹیو دیکھتی تھی، جہاں خطرہ ہے اس کو کسی مینٹیننس پبلک آرڈر کے تحت یا دفعہ 144 کسی کوئی قانون. دیکھیں جی، کوئی یہاں چودھری اصغر PTI کے صدر کو اتنا مارا انہوں نے، اور مارنے کے بعد جب زخمی تھا تو میں نے ادھر ادھر جب میڈیا کی تو انہوں نے 16 MPO لگا کے اسے فیصل آباد بھیج دیا. وہ بات ہے ایک شریف آدمی. میں یہی کہہ رہا ہوں، 60 کی دہائی میں بھی یہی ہوا، 70 میں بھی یہی ہوا، 80 کی دہائی میں بھی یہی ہوا، بنگالیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، سندھ میں بھی یہی ہوا، ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. تو کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہ اصولی مطالبہ نہیں کر سکتی کہ پولیس کی جو طاقتیں ہیں سیاسی ورکرز کو ہراساں کرنے کی، ان کو مارنے پیٹنے کی، زد و کوب کرنے کی، ان کے خلاف دہشت گردی کرنے کی، انہیں طاقتوں کو کرٹیل کیا جائے، اس قانون کو بدلا جائے؟ یہ تو کبھی مطالبہ نہیں آیا. یہ صرف پنجاب میں ہوتا ہے. دیکھیں میں نے سرحد کی قید کاٹی ہے، میں بچپن میں اسکول میں قید ہو گیا، اسکول لائف میں. آپ یقین کریں اتنے زبردست وہ سیاسی آدمی کو عزت دیتا ہے پٹھان. اگر آپ سندھ کی جیل میں چلے جائیں، سیاسی آدمی کو اپنا وہ پیر و مرشد مانتا ہے. صرف پنجاب کی جیلیں ایسی ہیں جہاں کے زیادتی ہوتی ہے، پنجاب کی پولیس اور تھانے ایسے ہیں. شیخ صاحب جیل میں جائے کیوں سیاسی ورکر؟ اگر آپ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، رائٹ آف اسمبلی، رائٹ آف ایسوسیشن، سیاسی جماعتوں کا، سیاسی ورکرز کا، قانونی باتیں آپ کر رہے ہیں، برٹش پارلیمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں. یہ پاکستان کا کیا یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاست ایسی ہی رہے گی؟ کیا پھر سیاست صرف بدماش کریں گے، ڈنڈا سوٹا ہوگا؟ بدماشی کا نام سیاست ہے. میں آپ سے اتفاق. تو پھر اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھاتے آپ لوگ؟ اب یہاں جو جوا کراتے ہیں وہ معزز ہیں اس دور میں، جو منشیات فروش ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے. صاحب کس سیاسی جماعت نے یہ کہا ہے کہ کونسلر بن سکتا ہے؟ کس سیاسی جماعت نے یہ کہا ہے کہ MPO پولیس کو ختم کروایا جائے، ان کی طاقتیں ختم کی جائیں، یہ جج کے بغیر نہیں کر سکتے، یہ جو میجسٹریسی کی پاور ابھی بھی ہے DCO کے پاس، اس کو ختم کیا جائے، DCO لوگوں کی دفعہ 144 اس طرح سے نافذ نہیں کر سکتا، عدالت اس کو اسکروٹنائز کرے. یہ طاقتیں کیوں نہیں چیلنج ہوتی؟ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن اپوزیشن صرف یہی کہتی رہے گی کہ نواز شریف استعفیٰ دے دیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اس پہ کام ہونا چاہیے، لیکن اکثریت اسمبلیوں میں نہیں کی ہے یہ قانون. جب پرویز الہی چیف منسٹر تھا تو کیا یہ طاقتیں نہیں تھی پولیس کے پاس؟ تھی. پولیس طاقتور رہی ہے پاکستان میں. جب مشرف صاحب کے زمانے میں نواز شریف صاحب ایئرپورٹ پہ آئے، شہباز شریف آئے، تو اٹھا کے مکھی کی طرح واپس بھیج دیا تھا کہ نہیں کر دیا؟ صحیح. یہی طاقت تھی. تو یہ جو بیوروکریسی اور پولیس کی کوئرسو طاقت ہے، اس کو پاکستانی سیاستدان کیوں نہیں چیلنج کرتا؟
میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کرنا چاہیے. کب کرے گا؟ کرتے نہیں. ہاں کرتے نہیں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کرنا چاہیے. دیکھیے عجیب شیخ صاحب بات ہے, پنجاب اور اسلام آباد کے درمیان میں اتنی بڑی ایک بیوروکریٹک طاقت ہے, اس کے خلاف آپ لوگ خواہ مظاہرے کر رہے ہیں. جب تک آپ اس طاقت کی بیسس کو چیلنج نہیں کریں گے پاکستان میں جمہوریت آ ہی نہیں سکتی. تو آپ اس کو تو چیلنج. آپ دیکھیں نا یہاں ایف سی جیسوں کو بھی جس دن ان کی ضرورت ہو ان کی آدھی تنخواہیں بڑھا دیتی ہیں. یہ ایف سی کو بھی اور اسلام آباد پولیس کو بھی ہمارا مشکور ہونا چاہیے, ان کی تنخواہیں ہماری کال پہ بڑھی ہیں. 3 سال سے یہ حکومت میں ہیں, آپ ان کی سوچ دیکھیں نا. 3.5 سال سے حکومت میں ہیں. چشم زدن میں ان کی تنخواہیں 50% بڑھی ہیں. چشم زدن میں ان کے گریڈ بڑھے ہیں. چشم زدن میں ان کے جو الاؤنسز ہیں بڑھے ہیں. ہماری وجہ سے بڑھے ہیں کہ ہمیں ماریں, ہمیں پکڑیں, ہمیں ذلیل کریں. لیکن ان کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے لوگ ایسے. میں تو جاتا ہوں تو پولیس والے پوری رجمنٹ نے میرے ساتھ سیلفیاں بنوائی ہیں. میں نے کہا تم معطل ہو جاؤ گے, کہتے جی خیر ہے کبھی معطل آپ ہو کو کے یہ محسوس ہوا کہ پولیس خود اس نظام حکومت پہ مظلوم ہے؟ جب پولیس پہ مناوا اکیڈمی میں حملہ ہوتا ہے, یا بلوچستان کی اکیڈمی میں حملہ ہوتا ہے, یا لاہور ہائی کورٹ کے باہر حملہ ہوتا ہے, جب بھی ان بیچاروں پہ حملہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو تو ڈیفینڈ کر نہیں سکتے. عوام کو ڈنڈے مارنے, سوٹے مارنے, شیلنگ کرنے میں وہ ان کی کل ٹریننگ یہ ہے. دیکھیں جب آدمی کی پروموشن لائلٹی پہ ہو رہی ہے, کوالٹی پہ نہیں ہو رہی. شہباز شریف, نواز شریف کا دور جو ہے وہ لائلٹی کا دور ہے, کوالٹی کا نہیں ہے. جس میں کوالٹی ہوگی وہ کھڈے لائن ہوگا, جو ان کا لائل ہوگا وہ میجر سٹیشنوں پہ ہوگا. جو ان کا میں تو دیکھیں, میں اتنی بڑی بات عدلیہ میں کہا گیا کیونکہ ان کی عدلیہ میں بھی بڑے سورسز ہیں. لیکن مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ یہ نااہل ہوں گے جو میں قانون کی حاکمیت اور انصاف کی جیت ہوتے دیکھ رہا ہوں. اور مجھے ایسا نظر آ رہا ہے, خدا نہ کرے کہ میرا تجزیہ غلطی میں ہو, انصاف ہوگا سپریم کورٹ پر. یہ سب جو غلط سٹیٹمنٹیں دے رہے ہیں یہ دھر لیے جائیں گے. ایک اور چیز ہے, جو تحریک انصاف کے لوگ پہنچ ہی نہیں سکے اسلام آباد پنجاب سے, بہت ہی کم تعداد میں پہنچے, اس کی صرف وجہ پولیسنگ ہے یا اس کی وجہ یہ تھی کہ پارٹی ڈس آرگنائزڈ ہے؟ یہ آپ ان سے سوال پوچھیں. پولیسنگ بھی تھی. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ, یہ شریف لوگ ہیں, یہ وہ جوڈو کراٹے والے, بینکاک کے شعلے اور بغداد کی راتیں والے نہیں ہیں. اجازت ملی تو دیکھیں اسلام آباد عمران خان کی کال پہ یہ پریڈ گراؤنڈ 12 گھنٹوں میں کوئی پر کر سکتا ہے؟ نواز شریف روز تانے دیتا ہے کہ جناب علی یہ تو 2 مہینے لگاتے ہیں. جناب یہ میری ریلی 2 بجے عمران خان کا فون آیا, میں نہیں جا رہا تھا کیونکہ میں تو لڑائی کے موڈ میں تھا. 2 تاریخ کو ہماری تو ساری تیاری تھی. یہ اجازت والی پارٹی ہے, اجازت مانگتی ہے. نہیں, شرفا کی پارٹی ہے یہ ذرا. لیکن ریئیکٹ ان کی دیکھیں نا, مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک 12 گھنٹے کے نوٹس میں ہم نے جب 2 بجے یہ اعلان کیا کہ ہم 4 بجے نکلیں گے ریلی لے کے پریڈ گراؤنڈ کی طرف, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اتنے لوگ آئیں گے. اور ان میں بڑی تعداد عمران خان کو چاہنے والے ان کے فالوورز کی. یہ مظلوموں کی پارٹی ہے. ابھی مظلوم تو نہیں بنے, ٹریننگ کا پرحال ہے, چھوٹی سی لائف ہے ان کی. کوئی دیکھیں یہ کوئی نظریاتی پارٹی نہیں ہے, کوئی جماعت اسلامی نہیں ہے, کوئی کمیونسٹ پارٹی نہیں ہے, کوئی مذہبی فرقے کی پارٹی نہیں ہے, یہ دیوبندیوں کی پارٹی نہیں ہے, یا شیعہ کی پارٹی نہیں ہے, یا سنیوں کی پارٹی نہیں ہے. یہ نواز شریف کے خلاف عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف ایک عمران خان کی پرسنالٹی پارٹی ہے. اگر آپ کہیں کہ اس میں مذہبی عقیدے کے لوگ شامل ہیں, نو وے. اس کو آپ اس طرح نہ دیکھیں کہ جو فکری سوچ کے لوگ ہیں, مطالعہ کر کے ابھی حامی بنے ہیں, پھر ثنا خان بنے ہیں, پھر کوئی اور خان بنے ہیں, اور پھر پارٹی ممبر بنے ہیں, پھر رکن بنے ہیں, پھر ممبر بنے ہیں, بن شورا میں ہیں. دیکھیں نا, پی 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 قربانیوں سے بنی ہے. جو پی 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 کی طاقت ہے وہ قربانیاں ہیں. دیکھیں اس پہ بھی بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. بھٹو صاحب کی پھانسی. دیکھیں بھٹو صاحب کو تو نصرت بھٹو نے لیڈر بنایا. اگر وہ جنرل شاہ نواز کے دوران جو وہ سارے ان کی کزن کے ذریعے بھٹو کو انٹری تو نصرت بھٹو نے دلوائی. دیکھیں نا, بھٹو تھا جس نے, دیکھیں بھٹو تھا جس نے یہ کہا کہ ڈی سی ممبر ہونے چاہیے کنونشن لیگ کے. بھٹو کی پھانسی نے امر کر دیا پیپلز پارٹی کو. پھر محترمہ کی ہلاکت جو ہے, ان کی جو اسیسینیشن ہے, اس نے اس کو ایک نیا. لیکن آصف زرداری صاحب نے اس پارٹی کا جنازہ نکال دیا پنجاب میں. سندھ میں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی پاکٹ منی کا وہاں سے خرچہ چلتا رہے. یہ لوگ یہ مار پیٹ سے پی ٹی آئی پارٹی بن رہی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی سیکھ رہی ہے. میں عمران خان کو مقبول ہوتا دیکھ رہا ہوں. ساری دنیا بکواس کرتی رہے جو مرضی, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر
لوگ عمران خان کو حقیقی اپوزیشن سمجھ رہے ہیں، نہ سراج الحق کو سمجھ رہے ہیں، نہ فضل الرحمان کو سمجھ رہے ہیں، نہ وہ سرحد والے اسفندیار کو سمجھ رہے ہیں، نہ آصف زرداری کو سمجھ رہے ہیں۔ پنجاب میں تحریک انصاف مقبول ہو رہی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ ایک بریک لے لیں ناظرین، ایک بریک لے لیں اور پھر دیکھیں کہ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس موقع پہ کیا کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، ANP کیا کر رہی ہے، جماعت اسلامی کیا کرنا چاہ رہی ہے آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ جب ہم باقی سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں تو آج ہی کے دن میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو سندھ میں ڈہرکی کے مقام پہ بول رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ پاکستان کے مختلف مقامات پہ بول رہے ہیں، کبھی ملتان میں ہوتے ہیں، کبھی رحیم یار خان میں ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ اس وقت باقی سیاسی جماعتوں کی، جس میں سب سے آگے پیپلز پارٹی ہے، ان کی سیاست کیا ہے؟ شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ شیخ صاحب، پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی بڑی متحرک ہے، وہ نکلی تو نہیں ساتھ، لیکن جیسے ہی یہ فیصلہ کیا عمران خان صاحب نے، یو ٹرن کیا جو کہتے ہیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے تابڑ توڑ ٹھک 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 کر کے حملے شروع ہو گئے۔ کیا کرنا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی اس کھیل میں اپنی اہمیت کو زندہ رکھنا چاہتی ہے۔ وہ اس پنجاب میں اپنی سیاست کو دفن ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی، بڑی انویسٹمنٹ کر رہی ہے۔ وہ نہیں چکی کسی حد تک ان کی؟ بہت حد تک، 4 ان کے پوائنٹ، ان کے 4 جنازے کا پائے بن سکتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ آ گئی ہے نواز شریف کے ساتھ انہوں نے تھوڑا سا، جو پہلے انہوں نے فوج کے ساتھ جانے کی کوشش کی، وہاں سے جب ان کو دھتکار دیا گیا، پھر یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ گئے۔ نواز شریف کے ساتھ جانے کے بعد انہوں نے دیکھا بھی نواز شریف تو جانے والی ڈوبتی کشتی ہے، سو انہوں نے اپنی اہمیت کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اب جو بلاول بھٹو بار بار مودی کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھیں، کبھی وہ کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا، کبھی ابھی کہا ہے انہوں نے، آج کہا ہے دہرکی کے اندر آف کورس مودی جو ہے پنجاب کی سوچ کا اندازہ ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے سرحد پہ گولہ باری بھی نہیں ہوگی، کیس سپریم کورٹ میں آ گیا۔ جب کیس سڑکوں پہ تھا، انڈیا کی گولہ باری ہوگی تاکہ پاک فوج کو ایک سینڈوچ کے طور پر افغانستان سے بھی اور انڈیا سے بھی ٹف ٹائم ملے۔ اور وہ جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اس پاک فوج کو پنجاب پولیس بنانے کا، وہ جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے سی پیک کو روکنے کا جس کی ضامن فوج ہے، وہ جو انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ کمیشن کھانے والے کمیشن کھائیں اور ملک کا دیوالیہ ہو جائے، اس کو عوام جب زندہ ہوتی ہے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ عوام ابھی زندہ ہے۔ سو عوام میں جو طاقت ہے، جو عوام میں لوگوں نے کمٹمنٹ دکھائی ہے، اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بے معنی سی ہوتی جا رہی تھی سندھ کی حد تک۔ وہ بھی سندھ میں کوئی نہیں گیا، نہ نواز شریف گیا نہ عمران خان گیا۔ لیکن بلاول یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اعتزاز احسن کے بنائے ہوئے ٹرمز آف ریفرنس جس کا سینٹ میں بل ہے اس کو مانے نواز شریف صاحب۔ میں 1 لاکھ روپیہ جرمانہ دوں گا اگر اعتزاز احسن کے بل قومی اسمبلی سے پاس ہو جائے۔ سینٹ نہیں کرنا، انہوں نے سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ دیکھیں، میں تو یہ گیس ورک دے کے جا رہا ہوں، پیپلز پارٹی مجبور ہو جائے گی، وہ عمران خان کو وکٹری سٹینڈ پہ اندر سے نہیں دیکھنا چاہتی۔ ایک کرپٹ نواز شریف ان کو قبول ہے، ایک دیانتدار عمران خان ان کو قبول نہیں ہے کسی قیمت پہ۔ عمران خان آ کر آصف زرداری اور نواز شریف کا ایک ہی عدالت میں انصاف سے، قانونی جواز سے اور اس کا ٹرائل کرے گا، اور احتساب میں یہ جیل جائیں گے۔ یہ دونوں احتساب میں جیل جائیں گے، دونوں رنگے ہاتھوں ہیں، دونوں ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہیں، اور اس لیے پیپلز پارٹی کبھی نہیں چاہے گی کہ واک اوور ملے عمران خان کو۔ وہ اس جنگ میں کودے گی، اپنے آپ کو پارٹیسپیٹ کروائے گی، اور ان دی اینڈ وہ بارگین کرے گی کہ پنجاب میں ان کی سیٹوں کا، ورنہ ان کی آدھی پارٹی الیکشن سے ممکن ہے نواز شریف الیکشن کی طرف چلا جائے۔ آج کی میٹنگ نواز شریف اور شہباز شریف کی ویری امپورٹنٹ، ویری ڈیسائسو۔ گو شہباز شریف کی بات نواز شریف نہیں مانتے، لیکن جب پھنسے گا تو کیا کرے گا؟ آپ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کے کیس میں آ کے مطلب فریق بنے گی؟ بن سکتی ہے، دیکھیں بنے گی اور بن سکتی ہے۔ میں آج 50-50 کا چانسز دیکھ رہا ہوں، کیونکہ وہ پاگل نہیں ہے ادھر لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن لیگل سائیڈ کو سمجھتے ہیں۔ یہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم سپریم کورٹ نہیں جائیں گے۔ اب انہوں نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی شکل انصاف کی شکل ہے، عوام کے امنگوں کی شکل ہے، ہسٹوریکل شکل ہے، ورلڈ دنیا کا سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا تاریخی موقف یہ ہے کہ عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا ہے، عدالتیں نہیں سب کا موقف یہ ہے، جب یہ مل جاتا ہے۔ دیکھیں وہ نواز شریف کی ایک جوڈیشری میں، دیکھیں نا، یہ لوگ تھے
ان لوگوں کا ورک ہے کہ شروع سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جوڈیشری میں کرتے ہیں، پولیس میں. اے ایس آئی بھرتی ہوتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فنکار قسم کا اے ایس آئی ہے تو اس کو اپ گریڈ کر دیتے ہیں. ساری پولیس کو انہوں نے رسوا کیا، انہوں نے نیچے اگر کیا. نواز شریف صاحب کو ٹرمز آف ریفرنس ڈر لگتا ہے، ان کو جو اعتزاز نے ٹرمز آف ریفرنس بنائے ہیں، تو ان کے وکلا کی پوری کوشش ہوگی کہ سپریم کورٹ سے جو ٹرمز آف ریفرنس بنے وہ ان سے تو کم از کم کمزور ہوں جو اعتزاز نے بنائے سر ہیں. جی سارے پاکستان کے چوٹی کے وکلا اس لیے نواز شریف نے ہائر کر لیے ہوئے ہیں. اب دیکھو اٹارنی جنرل کا کیا کام ہے کہ نواز شریف کے لیے لڑنا، کیا یہ انصاف ہے؟ میں تو پرسوں سپریم کورٹ میں کہوں گا وائی ہی از کنٹیسٹنگ نواز شریف کیس. اور یہ کوشش کریں گے میں تو گندا ہوں اور بھی لوگ گندے ہوں اس کیس میں. اس کو نظر آ رہا ہے میں تو جا رہا ہوں اور لوگ بھی اس کیس میں جائیں. سو وہ نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیاں گی پالیسی پہ گامزن. اس وقت نواز شریف اپنے آپ کو گیم سے آؤٹ دیکھ رہے ہیں. آج شہباز شریف اور نثار کی جو میٹنگ تھی اس کا ایک ٹیلر تھا کہ اگلے مہینے 30 دنوں میں جو ہونے جا رہا ہے اس کی کیا پیش بندی کی جائے. سو وہ سارے مراحل پہ کام کر رہے ہیں. اے نیو پرائم منسٹر, اے نیو الیکشن, کنٹیسٹ دی کیس ان دی اسمبلی, ان دی سپریم کورٹ, رن اوے فرام دی سپریم کورٹ. فضل الرحمان دیکھیں اس کے 2 سینٹر فارورڈ ہے, فضل الرحمان اور خورشید شاہ. یہ اپوزیشن لیڈر نظر آتا ہے. میں سید ہے, میں نہیں کہتا ڈبل شاہ عمران خان سے میں کبھی بھی وہ زبان نہیں استعمال. فضل الرحمان کا جلسے میں نام کیوں نہیں لیتا؟ کبھی بھی وہ زبان استعمال نہیں کرتے جو عمران خان کرتا ہے. نہیں, میں فضل الرحمان کے خلاف تو بالکل ہی نہیں کرتا. عالم دین میں سمجھتا ہوں, عالم دین ہے فضل الرحمان. نہیں, میرا مطلب ہے آپ نہ مانے دنیا میں اس کو بے شک دین سے اس کو نقصان پہنچا ہے. اس کی ترجیح اسلام آباد ہے, اسلام نہیں. دیکھیں میں پارلیمانی بات, مولانا فضل الرحمان کی ترجیح اسلام آباد ہے, اسلام نہیں. اس کی ساری فورسز جب یہ آیا نواز شریف حلف اٹھا رہا تھا تو فضل الرحمان سے اس نے اس طرح ہاتھ میں لایا کہ وہ ملنا ہی نہیں چاہتا. اس نے ایسی تاش لگائی, وزارت بھی لے لی, فنڈ بھی لے لیے, اور اپنے آپ کو اتنا امپورٹنٹ گوا دیا کیونکہ ہی وانٹ کہ کے پی کے میں عمران خان کی جو حیثیت ہے, جو اس کی فالوئنگ ہے وہ ختم ہو. وہ نہیں ہو رہی کیونکہ ان کے بارے میں جو ابھی تو وہ سوچ رہے تھے گورنر راج لگانے کا چند دن پہلے. سر وہ تو شکر کریں گے. پٹھان جو ہے بڑا انتقامی ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے لوگ شیرپاؤ ٹائپ کے سارے لوگ فارغ ہو جائیں گے وہاں سے. سیاست حرکت کا نام ہے. مارکیٹ میں آؤ نا, میرے سامنے ایک بندہ روز مرچیں لگاتا ہے, میں کہتا یار اس سے چھینکیں آتی ہیں یار, اٹھاؤ لال بھی. اس کے شیخ صاحب جڑا گوشت لین جاندہ ہے نا, وہ مرچاں بھی منہ مار لیندہ واپسی دے, ہلدی بھی لے لیتا ہے. یہ مارکیٹ سے آؤٹ ہے, ان کا مال ہی مارکیٹ میں نہیں لگا ہوا. سراج الحق کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں سراج الحق صاحب کی بڑی عجیب سیاست ہے. میں مولانا مودودی صاحب کے ساتھ بھی ملتا تھا, اور مولانا ان کے جو پرانے قاضی حسین احمد صاحب تو میرے سے بڑا تعلق تھا. ووٹیں انہوں نے 9 لیے تحریک انصاف سے سینٹرل نیشنل پالیٹکس میں آنے کے لیے. گو وہ صوبے میں بھی اس وقت بھی وزیر خزانہ رہے, اور وہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے میرے نزدیک. ساری ووٹیں انہوں نے بیچ دی کشمیر کی ایک رشید ترابی کو مخصوص نشست پہ ممبر بنانے کی. سارا بورے والا, ملتان, گجراں والا, جیلم, جتنا الیکشن ہے ووٹیں, ایک ووٹ جو ہے بورے والا کون سی جگہ پہ ایک لڑکی کھڑی تھی وہ 1000 ووٹ سے آ رہی. وہاں اگر جماعت اسلامی کی ووٹ ہوتی. ابھی کیا کرنا چاہ رہے ہیں سراج الحق؟ سراج الحق صاحب کنفیوز ہیں, انڈیسائسو ہیں, مارکیٹ میں رہنا چاہتے ہیں. مال وہ بیچ رہے ہیں جو لوگوں کو قبول نہیں ہے. وہ مال کیا ہے؟ نہ ہاتھ آسمان پہ نہ پاؤں زمین پہ, خلا میں لٹک رہے ہیں. اتنا بڑا کنونشن کرتے ہیں لاہور میں, اور شام کو لیاقت بلوچ صاحب ان کو لے جاتے ہیں شہباز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے. یہ بھی ہوا؟ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ہوا تو کہہ رہا ہوں نا, نہ ہوا ہوتا تو میں کیسے کہتا. میرے لیے تو بڑے قابل احترام ہے. اور ان کی سیاست کو میں کنفیوز دیکھ رہا ہوں, انڈیسائسو دیکھ رہا ہوں. اور جماعت اسلامی کو اگر ان کی پوری خواہش ہوگی کہ اگلا معاہدہ کریں عمران خان ہمارے سے کے پی کے میں, اگر وہ نہیں کرتا تو ظاہر ہے یہ پھر نواز شریف کے ساتھ جائیں گے. ان کو 4 5 10 سیٹیں چاہیے ہوں گی. سو یہ جو مرضی کر لیں, پھر ان کی کوئی سیاست نہیں ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاپولیرٹی کی سیاست نہیں کر رہے؟ سر دیکھیں فضل الرحمان جس نے گجرانوالہ میں سیٹ لی, آپ یقین کریں علماء کو احترام ہے, ورنہ ایک جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے خلاف, اگر مولانا سمیع الحق کی جگہ کوئی اور ایک سٹرونگ مدرسہ بھی ایک آدھا کراچی کا آ جائے, ایک نئی شخصیت نکل سکتی ہے. اسفند یار نے 38 کروڑ روپے اپنے بھائی کا کتنا کروڑ روپے جمع کرا دیا نیب میں. بلٹ پروف جیکٹیں جو پولیس نے لینی ہے اس سے کمیشن نہیں چھوڑی ہے 38 کروڑ روپے کی.
پیپلز پارٹی کا جنازہ آپ کو پتا پنجاب میں نکل رہا ہے، اسفند یار کی ساری اس کی کریڈیبلٹی خراب کر رہے ہیں. یہ سٹینڈ ہونا چاہیے نا. کل مودی کا جو یار ہے غدار ہے کشمیر میں کہا، ادھر آ کے کہتے ہیں میں نے نہیں کہا. آج پھر کہہ رہے ہیں مودی، ان کو پتہ لگ گیا کہ قالین نیچے سے نکل رہا ہے. اور اگر نواز شریف نااہل ہو جاتا ہے، اس کا سارا کریڈٹ عمران خان کو جائے گا اور پنجاب میں ایک دم ٹیبل ٹرن ہو جائے گی اور نون کے بھی بہت سارے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے. بہت بہت شکریہ. بات یہی ختم ہوتی ہے کہ اگر نواز شریف نااہل ہوئے، اور ناظرین یہ بہت بڑی اگر ہے، اسی پہ بات کا اختتام کرتے ہیں. کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.